ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر۔ آج کل ہم ایک بہت اہم ایریا میتھمیٹکس کا، اس کو پڑھانے کے طریقے کو ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمر خیام کا یہ فیوریٹ سبجیکٹ تھا، رباعیات بھی اس کی بہت مشہور ہیں اور جیومیٹریشین بھی وہ بہت ورلڈ کلاس تھا۔ تو ناظرین، میں لاسٹ ایپیسوڈ کی کچھ باتیں تو آپ سے نہیں کروں گا، لیکن کچھ تصویریں آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ تصویریں دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں پہ تھے اور اب کہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے دو اسکوئرس تھے، ایک ٹرائنگل، اور ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پالیگونز کو بنانا ایک بہت ہی مزیدار کام ہے بچوں کے لیے، تو خاص طور پہ اگر وہ اچھی طرح ڈرا کر سکیں اور اچھی طرح اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے ڈرا کرنے کے طریقے بتا سکیں تو بہت مزہ آتا ہے ان کو۔ ان پالیگونز کو انالائز کرنا پھر میتھمیٹکس اور جیومیٹری کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو آرٹ سے نکل کر ہم جیومیٹری اور میتھمیٹکس میں آ جاتے ہیں۔ میکنگ کنیکشن بٹوین دا ٹو از فیسینیٹنگ۔ بہت مزیدار یہ سبجیکٹ بنتا ہے کہ کسی طریقے سے آپ پالیگونز اور مختلف ملٹیپل شیپس جو آپ کو سمرقند میں بھی ملتی ہیں، بخارا میں بھی ملتی ہیں، تہران میں بھی ملتی ہیں، اصفہان میں بھی ملتی ہیں، دہلی میں بھی ملتی ہیں، لاہور میں بھی، اسلامک جیومیٹریکل پیٹرنز جو آپ کو ٹرکی میں بھی ملتے ہیں، جو آپ کو الحمرا میں بھی ملتے ہیں۔ تو ان کے درمیان کنیکشن اور اس زمانے کے جو میتھمیٹیشینز تھے ان کی جو جیومیٹری کی نالج تھی، ان کے درمیان ایک کنیکشن بنانا ایکسٹریملی فیسینیٹنگ۔ آرٹس اینڈ میتھمیٹکس کا یہ ایک ملاپ ہے۔ وہ کس طرح کیا کرتے تھے؟ وہ کون سے فارمولے تھے جو ان کے پاس تھے؟ کون سی انسٹرومنٹس تھیں جو ان کے پاس تھیں؟ ان کے پاس کیلکولیٹر نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس سلائیڈ رول نہیں ہوتا تھا، ان کے پاس کمپس ہوتا تھا، ان کے پاس اسٹریٹ ایج ہوتی تھی۔ تو بائی اٹ سیلف اٹ از اے ویری فیسینیٹنگ پرابلم کہ وہ آخر اس طرح کی مزیدار شیپس کیسے بنا لیتے تھے۔ اور یہ بھی آج ہم آپ کو تھوڑی سی اس کی جھلک دکھائیں گے، آپ کو مزید موٹیویٹ کرنے کے لیے ہیلپ کرے گا۔ یہ ہمیں ٹیچنگ کے اندر بھی، یہ ہمیں میتھمیٹکس میں بھی ہیلپ کرے گا، یہ ہسٹری میں بھی کرے گا، یہ آرکیٹیکچر میں بھی کرے گا، میوزک میں بھی کرے گا، کیلیگرافی میں بھی کرے گا، اور مجھے نہیں معلوم کہاں کہاں یہ آپ کی اور ہماری ہیلپ کرے گا اور ہمیں فیسینیٹ کرے گا۔ تو ناظرین، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں اب ایک پزل کہنا چاہیے، یا ایک معمہ کہنا چاہیے، یا ایک سوال کہنا چاہیے جیومیٹری کا، آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ریکٹینگل ہے جس کی بیس اس ٹرائنگل کے برابر ہے۔ میں دیکھیں کتنی مزیدار سوال اٹھتے ہیں، وہ سوال جو آپ نے کبھی اپنی ٹیکسٹ بک میں نہیں دیکھے ہوتے، اگر آپ صرف تھوڑا سا سوچنا شروع کر دیں اس چیز کے اوپر۔ تو یہ ٹرائنگل جب ہم نے اس کے اندر فٹ کر دی تو وہ آپ دیکھیے کہ ریکٹینگل کے اندر یہ ٹرائنگل فٹ ہو گئی ہے۔ ہائٹ اس کی ریکٹینگل کے بالکل برابر ہے، یہ وائٹ لائن سے ظاہر ہو رہا ہے، اور بیس اس کی ریکٹینگل کے برابر ہے، پوری طرح یہ بیس اس کے اوپر آ گئی۔ اب یہ جو ٹرائنگل، یہ جو ہائٹ ہم نے شو کی ہوئی ہے وائٹ لائن سے، یہ اس ٹرائنگل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔ اچھا ناظرین، اب آپ کچھ سوال میں اٹھاؤں گا اور میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ ان کے مزیدار جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں، مزیدار پروف ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ وہ والے پروف نہیں کہ دس امپلائز دس اینڈ دس امپلائز دس، دیر فور دس امپلائز دس، ہینس اٹ از پروفڈ۔ ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، ہم اس کی بیوٹی کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک ریکٹینگل آپ کے سامنے بنا ہوا ہے جس میں ہم نے ڈائیگنلی اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا۔ اب یہ دونوں ریکٹینگلز دیکھیے، دونوں ریکٹینگلز کے اندر جو یلو سا یا یہ براؤن سا، ہلکا سا براؤن سا ٹرائنگل ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، کیا آپ ان کے ایریاز کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ میں آہستہ آہستہ کمپلیکسٹی انکریز کروں گا تاکہ آپ ہمارے ساتھ چل سکیں۔ اس والی ٹرائنگل کے اندر تو بالکل واضح ہے کہ اس کا ایریا ریکٹینگل سے ایگزیکٹلی آدھا ہے، اس لیے کہ یہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، بالکل برابر کے دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ اس والی ٹرائنگل میں تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے
لیکن جب ہم نے لائن ڈرا کر دی، ورٹیکل لائن ڈرا کر دی ہائٹ دکھانے کے بہانے سے، تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو آدھا حصہ ہے اس میں دو ٹرائنگلز ہیں، اور ان دو ٹرائنگلز میں کیا مماثلت ہے؟ یہ جو زیادہ کلرفل ٹرائنگل ہے وہ اور جو براؤن سی ٹرائنگل ہے، ان دونوں کا ایریا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ برابر ہے، اسی طرح ان دو کا بھی ایریا نظر آ رہا ہے کہ برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے سامنے اس ٹرائنگل کا بھی ایریا اس ریکٹینگل کے ایریا سے ہاف کے برابر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹرائنگل میں بھی اور اس ٹرائنگل میں بھی ایریا، دیکھیں فارمولے میں آپ سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں آئی ڈونٹ لائک فارمولاز، لیکن جب ہم فارمولا خود سے ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم فارمولا خود سے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی اور بات ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم نے ڈیریویشن کی ہے، یہاں ہم نے اپریسیشن کی ہے، ایک چیز کو آبزرو کیا ہے، کچھ ڈو کیا ہے، کچھ ہم نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایریا آف اے ٹرائنگل از اکول ٹو 1/2 ملٹیپلائڈ بائی دا بیس ملٹیپلائڈ بائی دا ہائٹ۔ اچھا، کیا یہ سب جگہ ایسے تمام ٹرائنگلز میں ایسے ہی ہوگا؟ یہ تو آپ کو میں نے خاص طرح کی ٹرائنگلز دکھائی ہیں، ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل دکھائی ہے اور ایک ایسی ٹرائنگل دکھائی ہے جس کی دونوں سائڈز برابر ہوتی ہیں، تو ان میں تو یہ نظر آ رہا ہے۔ کیا باقی جگہ بھی یہ ایسا ہی ہوگا؟ ہم ذرا آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے، میں نے دوسری ٹرائنگل کو اس ٹرائنگل کے اوپر سپر امپوز کر دیا ہے۔ اب آپ خود سے اندازے لگانے کی کوشش کیجئے کہ یہاں سے کیا چیز آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک اور ڈائیگرام آپ کے سامنے ہے۔ یہ اوپر کا جو ٹرائنگل کا جو اوپر کا حصہ ہے، اس کو اگر میں بالکل بیچ میں لے آؤں تو بھی ایریا 1/2 بیس اور ہائٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر میں اس کو اس سائڈ پہ لے جاؤں تب بھی اس کا ایریا 1/2 بیس انٹو ہائٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر میں بالکل دوسری ایکسٹریم پہ لے جاؤں جب بھی اس کا ایریا 1/2 بیس اور ہائٹ کے برابر ہوتا ہے۔ اگر میں کہیں اسے بیچ میں رکھوں پھر کیا ہوگا؟ بہت مزیدار سوال ہے ناظرین۔ میرا دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو اس کا جواب بتاؤں، لیکن یہ سوچنے کی کوشش کیجیے گا۔